ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، غمی خوشی، اونچ نیچ، زندگی کے نشیب و فراز، ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ ایسا سنگ، ایسا ساتھ اور ایسی دوستی نبھائی کہ ساری زندگی بھی ساتھ رہے اور اب بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا ایمان ایسا پختہ تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب اللہ کے رسول کسی بات کا ارشاد فرما دینا تو صدیق اکبر کے لیے وہ حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد کے لیے جگہ ہم نے خریدنی ہے، مسجد نبوی کے لیے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اٹھ کر لبیک کہا اور جا کر وہ مسجد کی جگہ خرید لی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کتابوں کے اندر یہ ملے گا کہ مسجد کے لیے جگہ خرید لی، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ جا کر سودا کیا، بارگیننگ کی، ریٹ طے کیا پھر خریدی، بلکہ کیا کیا، وہ دو نوجوانوں کی جگہ تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور جا کر ان کو منہ مانگی قیمت دے کر خرید لی۔ اچھا، یہ بڑے کامیاب اور مشہور بزنس مین تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاروبار میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بلال ہے نا، بلال یہ مجھے اچھا لگتا ہے، کون اس کو خریدے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے آقا کے پاس پہنچ گئے، امیہ کے پاس، اور کہا کہ یہ غلام مجھے چاہیے، بیچو گے؟ اب چونکہ مکے کے سارے تاجر ان کو جانتے تھے، کہا بالکل، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بے شک لے جائیں۔ کہا کہ اس کے بدلے میں رومی النسل ایسا غلام دوں گا جو میرے سارے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے اور رنگ بھی اس کا گورا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ 10,000 دینار مانگوں تو؟ کہا وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، ابو بکر جیسا تاجر اور بلال جس کا رنگ بھی کالا ہے، یہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، اس کو خرید رہا ہے اور اتنا قیمتی غلام دے کر ساتھ میں 10,000 سونے کی اشرفیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہا تیری سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو بے ایمان ہے، میں ایماندار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مزہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، تیرے اندر وہ عشق و مستی کی شمع ابھی روشن ہی نہیں ہوئی، تو نے ابھی وہ عشق کا جام پیے ہی نہیں ہے، تو اس لذت کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے محبوب کو یہ پسند آ گیا ہے، بس قیمت میرے لیے کوئی معنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا نا تو بلال رو پڑے، کہا ابو بکر آپ نے مجھے اور وہ بھی اتنی قیمت دے کر خریدا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال میں تجھے نہیں، میں تو اپنے محبوب کے حکم کو دیکھ رہا ہوں، اپنے محبوب کی پسند کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ادھر نبی پاک کی زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں اور انہوں نے عمل کیا نہیں،